بزرگان محترم، جمعرات کی مجلس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کی مجلس میں مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی ہیں۔ آج بھی اسی ترتیب کو قائم اور باقی رکھنا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ سب اخیر میں آمین بھی کہہ دیں انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں جو مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں جو مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی میرے مولا، سننے کی جو قوت مجھے بخشی میرے مولا، تو پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی میرے مولا، تو پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ نہ حور کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، نہ حور کی نہ غلما۔ حور تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہیں؟ میں کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے تو خالی آپ کو پوچھا کہ بھائی حور سمجھ رہے ہوں گے، آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ گھر جا کے سب کچھ بتانا، یہ مت بتانا کہ حور کا ذکر آیا تھا، یہ تو سپنے چکنا چور ہو جائیں گے۔ تو غلمان، غلمان کسے کہتے ہیں؟ جو بچے مسلمان کے گھر پیدا ہوئے یا نان مسلم کے یہاں پیدا ہوئے، لیکن بلوغت سے پہلے ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اور 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کی عمر میں مکلف نہیں بنتا۔ مکلف کب بنتا ہے؟ جزاک اللہ حنیف بھائی، بالغ ہونے کے بعد۔ اور آپ کو بتایا تھا لڑکی جلدی بالغ ہوتی ہے اور لڑکا ذرا دیر سے بالغ ہوتا ہے۔ لڑکی کم سے کم یعنی اقل مدت 9 سال ہے۔ اگر صحت اچھی ہے، کھانا پینا اچھا ہے اور موسم بھی اس کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے تو لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آپ کو معلوم ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ 12 سال لڑکی کے لیے، اقل مدت 9 سال۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 7 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے لڑکی کی اور خون معلوم ہوتا ہے۔ ایسا سوال آیا ہے میرے پاس بھی۔ تو اب گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا جائے، حیض کا خون سمجھا جائے یا استحاضہ سمجھا جائے، یعنی بیماری کا خون۔ تو یاد رکھیے اقل مدت آپ کو بتا دی وہ وہی رہے گی، 9 سال۔ 9 سال سے پہلے اگر کسی لڑکی کو خون آ جاتا ہے اس جگہ پر سے جہاں سے حیض کا خون آتا ہے، تو وہ خون حیض کا نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ۔ کیا نام ہے چودھری صاحب؟ استحاضہ۔ استحاضہ کا مطلب ہے بیماری کا خون، تو اسے بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت لڑکی کی فاروق بھائی 12 سال ہے۔ اب لڑکے کا مسئلہ،
جہاں اکثر مدت لڑکی کی ختم ہوتی ہے وہاں سے لڑکے کی اقل مدت شروع ہوتی ہے کہ کم از کم 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال. 15 سال ہو گئے پھر وہ بالغ سمجھا جائے گا. یہاں تو ایسا کم ہوتا ہے. حافظ صاحب سے آپ پوچھئے کیونکہ وہ ہماری برادری کے ہیں. ویسے آپ سب بھی ہماری برادری لیکن ایک خاص برادری وہ مدرسے والی. تو یہاں تو کچھ سختی کم ہوتی ہے. حالانکہ مسئلہ ہر جگہ یکساں ہے اور ماں باپ کو سمجھنا چاہیے, سرپرستوں کو سمجھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے کمیٹی والے, مسجد کے متولی یہ کیا آ جاتے ہیں, پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. کوئی امام صاحب کا, کسی مفتی صاحب کا, کسی کمیٹی ممبر کا تو مسئلہ ہے نہیں. آدمی کو خود ہی سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. بعض لوگوں کو داڑھی دیر سے آتی ہے. 15 سال عمر پوری ہو گئی لیکن داڑھی نہیں آئی اور وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. اب وہ کہتا ہے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا. اس کے والد صاحب نے یا بھائی نے, دادا نے, کسی فیملی ممبر نے آ کر کمیٹی والے سے کہا, متولی سے کہا انڈیا میں ہے تو, کہ بھائی یہ تراویح پڑھائے گا. تو وہ کیا دیکھے گا تو کہ ہجو داڑھی تو آوی نہیں ہے. اوکے تو کہ ہجو داڑھی تو آوی نہیں ہے. એમ کہ દાઢી નહીં આવી તો હવે તરાવી કેવી રીતના પઢાઈ શકે. તો યાદ રખો દાઢી જરૂરી નહીં है, बालिग होना जरूरी है. दाढ़ी जरूरी नहीं का ये माना कि गलत मतलब मत समझना. जरूरी नहीं का ये माना कि दोनों बातें नहीं है. बालिग तो हो गया है लेकिन दाढ़ी नहीं आई है अभी. बाजों को देर से आती है. हमारे यहाँ जो इमाम थे मुफ्ती यासीन साहब, आपने देखा उनके इक्का दुक्का बाल थे और माजी करीब में बहुत बड़े आलिम हुए हैं हमारे यहाँ इंडिया में. काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासवी रहमतुल्लाह अलैह. बड़ी उम्र हो गई तो दाढ़ी के चंद बाल थे नूरानी पे, हालांकि बड़ी उम्र हो गई. तो मौलाना इब्राहिम साहब देवला को भी आप देखें तो जितने बाल होने चाहिए चौधरी साहब है नहीं है वो उम्र के हिसाब से. तो ऐसा होता है. तो अगर दाढ़ी देर से आती है लेकिन बालिग हो गया वो तरावी पढ़ा सकता है. नाबालिग तरावी नहीं पढ़ा सकता, घर में भी नहीं पढ़ा सकता. याद रखिए घर में भी नहीं. जब घर में नहीं पढ़ा सकता तो मस्जिद में कैसे पढ़ा सकेगा. घर में तो खाली फैमिली के मेंबर होंगे, यहां तो मस्जिद में तो सब होंगे. और क्यों नहीं पढ़ा सकता उसका रीजन याद रखे. नाबालिग आदमी फर्ज नमाज पढ़ता है तब भी वो नफल है, वाजिब पढ़ता है तब भी नफल है, सुन्नत पढ़ता है तब भी नफल है. और बालिग आदमी फर्ज पढ़ता है तो फर्ज है, वाजिब पढ़ता है तो वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है तो सुन्नत मुअक्कदा है. और आप दोनों का तकाबुल करें, कंपेयर करें, सुन्नत मुअक्कदा और आम नफल, उसमें दर्जा किसका बढ़कर है? सुन्नत मुअक्कदा का. इसीलिए अभी मगरिब की नमाज आएगी तो कुछ लोग सिर्फ 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ के घर चले जाते हैं. कोई बात नहीं, शरीयत कोई मजबूर नहीं करती, उनकी अपनी मर्जी है. और पढ़े तो नूरुन अला नूर उसके बाद. लेकिन नफल आदमी नहीं पढ़ता. क्यों? सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा बढ़कर है इसलिए उसने 2 रकत पढ़ी, बाकी 2 रकत आम नफल है तो छोड़ दी. तो इसी तरह बच्चे को अगर इमाम बना दिया तरावी में तो वो जो तरावी पढ़ाएगा सुन्नत मुअक्कदा की नीयत करेगा तब भी उसके हक में वो क्या होगी? नफल होगी. और जो हजरात पीछे बालिग मुक्तदी हैं उनकी कहाँ फर्ज होगी? तरावी कहाँ फर्ज है? सुन्नत मुअक्कदा है. हाँ. और आपको मैंने कुछ अरसा पहले एक उसूल बताया था और अल्लाह की करीम जात से उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे. नहीं? चलो तो बड़ी अच्छी बात है. यूसुफ भाई देखो फोन आ रहा है, स्विच आज कोई है नहीं, घर में ऑन किए. धोनी भाई देख लो. तो बहरहाल क्या है कि
امام کی نماز یا تو مقتدی کی نماز سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ کیٹیگری کی ہو، ہائی کیٹیگری کی، اور مقتدی کی نماز کیا ہو، نیچے کی ہو، لو کیٹیگری کی، نمبر 1۔ نمبر 2، دونوں کی جو نماز ہے وہ ایک ہی کیٹیگری کی ہو، کہ دونوں فرض پڑھ رہے ہیں، دونوں واجب پڑھ رہے ہیں، دونوں ایک ہی کیٹیگری کی ہے۔ دونوں واجب کب ہوگا؟ رمضان میں، جو ہم تراویح کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وتر جو جماعت سے پڑھتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ اب یہاں آپ مجھے جواب دو، آپ جواب دو، میں نہیں دوں گا۔ یہ نابالغ لڑکا امام بنے گا تو کس کی نماز اعلیٰ ہو گئی؟ مقتدی کی نا، ہاں، ان کی نماز اعلیٰ ہو گئی، اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ امام ضامن ہوتا ہے، الامام ضامن، یہ حضور کی حدیث ہے کہ ضامن ہوتا ہے، اور اسلام میں نابالغ ضامن نہیں بن سکتا۔ ہاں، اسلام میں نابالغ ضامن نہیں بن سکتا، تو اس لیے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھو، اس لیے اس کی اپلیکیشن دو ہی مت کہ تراویح جو ہے وہ مسجد میں پڑھانے کا موقع دو، یا پھر یہ کہ گھر میں بھی اس کو مت پڑھانے دو، چونکہ مسئلہ آپ کو سمجھایا اگر نابالغ ہے۔ لیکن بالغ ہو گیا، داڑھی کاٹتا بھی نہیں ہے، داڑھی آئی ہی نہیں۔ دوسرا ہے کہ داڑھی کو کاٹتا ہے، ترشواتا ہے داڑھی کو، باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا داڑھی کٹواتا ہے، بھائی کو معلوم ہے میرا بھائی کیا کر رہا ہے، دادا کو معلوم ہے میرا پوتا کیا کر رہا ہے، نانا کو معلوم ہے میرا نواسا کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آ کر اپلیکیشن دیتے ہیں، پھر بھی متولی کو جا کر بولتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھا ہے، حالانکہ مسئلہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی۔ داڑھی جو ہے وہ پوری شرعی ضروری ہے، امامت میں نہیں، اذان میں بھی ضروری ہے۔ حالانکہ درجہ کس کا بڑھ کر ہے؟ نماز کا یا اذان کا؟ ہاں، تو وہاں بھی ضروری ہے، وہاں سے وہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ بھائی مؤذن بھی وہی بنے، اذان وہی دے جس کی شرعی داڑھی ہو پوری۔ تو اب ہمیں معلوم ہے پھر خواہ اس میں جو ہے مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، غلمان اگر بلوغت سے پہلے مسلمان کے گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی اور انتقال ہو گیا، یا پھر نان مسلم کے یہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی صدیق بھائی اور انتقال کب ہو گیا؟ بلوغت سے پہلے۔ اور یاد رکھو، ابھی کچھ باتیں میں اشارے میں کہوں گا، آپ سمجھنا، اگر آپ نیوز دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک جگہ بہت شور ہو رہا ہے کچھ سالوں سے، گھر واپسی ہیں، تو ہم کہتے ہیں گھر واپسی تو آپ کو کرنی ہے۔ کیوں؟ حضور نے روایت میں فرمایا، ما من مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا فرمایا عارف بھائی؟ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ جزاک اللہ چودھری صاحب، فطرت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا۔ اور پھر فأبواہ، ذاکر بھائی اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے بچہ یہودی بن جاتا ہے، او ینصرانہ، ماں باپ نصرانی ہے وہ نصرانی بن جاتا ہے، او یمجسانہ، ماں باپ اگر اسماعیل چچا مجوسی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مجوسی بن جاتا ہے۔ تو یہ گھر کے ماحول کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ وہ تو کس پہ پیدا ہوا ہے؟ فطرت پہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ فطرت ہمیشہ جو ہے وہ رہتی ہے۔ نیوٹن نہیں، وہ کون تھا وہ؟ نہیں، نیوٹن ہی شاید، جو بادشاہ تھا وہ کون سا؟ وہ جو کمیونزم آیا، بہرحال میں نام بھول رہا ہوں، لیکن اس کا قصہ لکھا ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کی جب عمر ہو گئی تو وہ بیمار رہتا تھا، بہت پریشان طبیعت رہتی تھی، بے چین رہتا تھا، تو اس کے منہ سے نکلتا تھا اللہ، جو بھی زبان ہو اس کی، مفہوم یہ کہ اللہ کا نام جو ہے وہ نکلتا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ تو کمیونسٹ ہے، تو اللہ کو مانتا نہیں،
پھر تو کیوں یہ نام لیتا ہے؟ اس نے کہا کہ مانتا اب بھی نہیں ہوں، لیکن کروں کیا، بے چین رہتا ہوں، جب یہ لفظ منہ سے نکلتا ہے تو مجھے چین ملتا ہے اسماعیل بھائی، کہ جب یہ نکلتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ چین جو ہے وہ ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ تو اس نے کہا ہے کہ سکون اس سے ملتا ہے، مانتا اب بھی نہیں۔ اور قرآن نے یہ جگہ جگہ کہا ہے کہ جب کشتی ان کی بھنور میں پھنستی ہے، سمندری سفر کرتے ہیں یہ نان مسلم، اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی چارہ نہیں ہے، کشتی ڈوب جائے گی، مر جائیں گے، اس وقت وہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ اقبال بھائی کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک سے زائد مقام پر، یہ میں آپ کو فطرت سمجھا رہا ہوں، یہ اللہ ہی کیوں نکلا؟ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ اللہ ہی کیوں نکلا؟ کسی اور کا تو نہیں نکلا، کیوں؟ وہ فطرت وہ ہے ابھی، تو وہ جب آئے گا ایسی چیز کہ بڑا حادثہ تو زبان سے وہ وہی نکلے گا، فطرت ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ماحول ایسا ملا تو کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی مجوسی جو ہے بن گیا، لیکن بلوغت سے پہلے انتقال ہوا، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے 8ویں پارے میں، سورہ اعراف۔ تو ایسے بچوں کو کہ بلوغت سے پہلے انتقال ہو گیا، وہ کہاں رکھا جائے گا؟ عارف بھائی بولو یار، آپ کے نام میں ہے عارف اور آراف ہیں، آراف کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا نا ہاشم بھائی۔ تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ خادم ہوں گے جنتیوں۔ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ جنت میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ خادم ہوں گے یہ لوگ۔ کیوں؟ مکلف نہیں ہے۔ اور جنت اور جہنم اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ مکلفین کے لیے، یہ مکلف ہی نہیں۔ اس لیے اگر بچے نیک اعمال کرتے ہیں تو ثواب کس کو ملتا ہے؟ ماں باپ کو ملتا ہے، سرپرستوں کو ملتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کی رہنمائی کی۔ تو اس لیے یہ تو نیک کام کرے تب بھی ان کو ثواب نہیں ملتا، کیوں؟ وہ مکلف ہے ہی نہیں۔ مکلف بلوغت کے بعد ہوں گے۔ تو جو بچے اس سے پہلے انتقال کر گئے تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ مقام آراف میں صدیق بھائی۔ اور ان کو کہا جاتا ہے غلمان، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے غلمان۔ تو شاعر کہتا ہے نہ حور کی نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے، نہ حور کی نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے۔ مدفن جانتے ہیں یعنی بھائی قبر، ہاں مدفن کہ دفن کرنا۔ تو ذاکر بھائی کیا فرمایا؟ شاعر کہتا ہے کہ نہ حور کی نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے۔ آخری مصرع ہے، اس پہ آپ جو ہے اخیر میں پھر آمین کہہ دے۔ مدت سے ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں جالی سنہری تو تھما دے۔ آمین۔ سنہری جالی جانتے ہیں نا؟ یوسف بھائی سنہری جالی یعنی روزہ مبارکہ، ہاں تو اس کی وہ سنہری جو جالی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں جالی تو سنہری تھما دے۔ آمین۔ بہرحال تو یہ تو حرمین شریفین تو ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بار بار چاہت ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھتا رہے۔ اب لاسٹ ویک ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا درمیان میں کہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ روضہ مبارکہ پر ہماری حاضری ہو تو دونوں طرح دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی، اور قبلے کی طرف
رخ کرے تو پیٹھ کس طرف ہوگی؟ حضور کی طرف ہو جائے گی، ہے نا، کہ اس طرف جو ہے وہ ہو جائے گی. تو اس کو بھی ہمارے علماء نے پسند نہیں کیا. جائز تو ہے، یاد رکھیے، میں نے کہا پسند نہیں کیا، کوئی کرے ٹھیک ہے، جائز ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ لے تو گنجائش ہے. اب بات پوری سنی نہیں ایک آدمی نے، اور اس کو اشکال پیدا ہو گیا. تو یہ تو حسین بھائی آپ نے سنا ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، اور نیم ملا. کوئی بات نہیں، بولو، میں تو پورا ملا ہوں. آپ کیوں ڈرتے ہو یار مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے؟ میں تو پورا ملا ہوں، ہے نورانی بھائی، پورا ملا ہوں میں. نیم ملا خطرے ایمان. پر دیکھیو، آدھی ہر چیز جو آدھی ہو نا وہ نقصان ہی کرتی ہے، وہ فائدہ نہیں کرے گی. ہر آدھی چیز وہ نقصان ہی کرتی ہے. આપણે ગુજરાતીમાં કહી ઝાકીર ભાઈ કે અધૂરો ઘડો છલકાય વધારે. ہاں، تو آدھی بات کبھی نہیں سمجھنے کی. اسی لیے حکما یہ کہتے ہیں فاروق بھائی کہ کم سمجھ یا کہہ لے کہ کج فہم سے نادان بہتر ہے. کہ وہ تو چلو نادان ہے، نا سمجھ بہتر ہے کہ وہ نا سمجھیے، لیکن یہ کم سمجھی. تو ایک صاحب نے وہ بیان سنا تو یہ جلد بازی، بات پوری سنتے نہیں ہیں. بات سنو، سمجھو کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو کیا کرو؟ آدھی بات سن کر تو فیصلہ نہ کر، آدھی بات سن کر تو فیصلہ نہ کر. جاؤ، کیا میں نے ایک شعر لکھا تھا، اس کو دوسرا مصرع بھول گیا کہ آدھی بات سن کر تو فیصلہ نہ کر، نہ آئے بات سمجھ تو پوچھ، نہ آئے بات سمجھ تو پوچھ آ کر. ہاں، تو پوچھ لینا چاہیے، بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے. آپ سب تو موجود تھے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ حضور سے دعا مانگنی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ روزے کے پاس ہاتھ اٹھا کر اگر دعا مانگ لی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں اگر پولیس کھڑا ہوگا تو کہا تھا نا حسین بھائی کہ وہ نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کو شرک کہے گا کہ تم شرک کر رہے ہو. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور سے دعا مانگو. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے. اس پہ آپ کو ایک بہت پیارا ملفوظ حنیف بھائی سناتا ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھا کہ قرآن حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ او ہو کتنا بڑا میرے حضور کا جو ہے وہ مقام ہے. تو دل میں آیا کہ چلو میں حضور سے مانگوں. لیکن جب میں نے پڑھا کہ اتنا بڑا مقام میرے آقا کا ہے، لیکن وہ بھی مانگتے خدا سے، پتہ چلا کہ اتنا بڑا مقام ہے پھر بھی محتاج ہے. تو فرمایا کہ پھر دل نے یہ کہا کہ بھائی مانگنا تو کس سے ہے؟ اللہ ہی سے. ہاں، حضور سے بھی جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے. ہاں، ایک چیز ہے وسیلہ بنانا، ایک چیز ہے وسیلہ بنانا. حضور کے وسیلے سے جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن حضور سے جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ حضور نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. آدمی مانگتا ہے یا تو نفع مانگتا ہے یا نقصان سے بچنے کی دعا مانگتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خود حضور سے یہ کہلوایا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون.
کیا فرمایا کہ محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو نقصان مجھے چھوتا بھی نہیں. اگر اللہ کسی کو مالک بنا دے، مان لو کہ نفع چاہو نفع، نقصان تو نقصان، تو آدمی کیا حاصل کرے گا؟ نفع ہی کرے گا نا. تو فرمایا محمد آپ فرما دیجئے کہ آپ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تو اللہ ہے نفع اور نقصان کا مالک. تو آپ کیا ہے؟ کہہ دیجئے لوگوں سے ان انا الا نذیر و بشیر، کہ میں تو نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، حضور سے کوئی نہیں مانگ سکتا، حضور اللہ سے مانگتے ہیں. تو پھر کیسے مانگنا ہے؟ تو میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، بات پوری جو ہے انہوں نے سنی نہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، انسان ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی، کہ بھائی کچھ اور آدمی کو سمجھ آ جائے تو لیکن پوچھ لینا چاہیے آدمی کو کہ بھائی آپ نے جو بات کہی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے جو ہے وہ کیا کہا تھا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، ہم جلد بازی، ڈائریکٹ فتوا ہیں تمہیں ایم کیدوں کہ تہجی نے حضور تھے ایم کے کیا منگا ایم کے شرک کرو شرک. تو میں نے کہا یار اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم شرک تھوڑی سکھائیں گے کسی کو ہیں. مجھے پہلے میری قبر کی تیاری کرنی ہے، مجھے میری آخرت کی فکر ہے، میں کیوں بگاڑوں گا. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہاں لوگ آپ کو ہاتھ اٹھا کر مانگنے نہیں دیں گے پولیس، لیکن اگر آپ مانگنا چاہے کیوں. پھر میں نے آپ کو قبر کی مثال دی، اور بات تو چلی ہی یہاں سے تھی کہ اسلام اتنا حساس ہے شرک کے معاملے میں کہ کرنے والے کی نیت شرک کی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا الٹا سمجھ سکتا ہے، تو اس سے بھی شریعت نے روکا. بات تو یہاں سے چلی تھی، یاد ہے نا کہ بات تو چلی یہاں سے تھی کہ بھائی دیکھنے والا وہ جو ہے الٹا نہ سمجھ لے. تو پھر آپ کو قبر کی میں نے مثال دی کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر سرہانے کیا پڑھیں گے، سورہ بقرہ کا اول حصہ، اور پائنٹی کی طرف آخری جو ہے وہ حصہ. اور پھر جب دعا کرنے کی باری آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مجھے بھی اور دوسرے علماء کو بھی کہ کیا ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. تو قبر کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے اور قبلے کی طرف کیا ہو جاتا ہے، چہرہ. لیکن وہاں حضور ہے. اور ہمارے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے جائز ہے، میں نے کہا جائز ہے، لیکن ایک ادب کا تقاضا کہ پیٹھ حضور کی طرف کرنا ہے، تو وہ دل نہیں مانتا. تو کہا کہ اس کے لیے پھر یہ کرو کہ یا تو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لو. کیا کر لو؟ بغیر ہاتھ اٹھائے جو ہے وہ دعا کر لو. اور دعا وہاں کرنا ہے حضور کے وسیلے سے جو ہے وہ کرنا ہے، یا پھر وہاں قبر پر کیا مانگ سکتے ہیں، کون سے جملے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو کتاب کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. کہ یہ میرے الفاظ ہے ہی نہیں، میں آپ کو حوالے کے ساتھ جو ہے وہ سناؤں گا تاکہ بات آپ کی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. یہ دارالعلوم دیوبند اس کی جو ویب سائٹ ہے، تو ویب سائٹ کے اوپر یہ مسئلہ ہے. مسئلہ جواب نمبر ہے 54302، 54,592. اب سوال اور جواب وہ آپ جو ہے وہ سنیں اس کا خلاصہ. سوال: کیا روضہ رسول پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ اور اگر کوئی اس طرح دعا کرے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے روضے پر حاضر ہیں، ہمارے سلام کو قبول فرمائیے اور بروز قیامت ہماری سفارش فرما دیجیے. یہ سوال ہے. سوال پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے کہ ہم روضے پر حاضر ہو کر کیا کہے کہ حضور ہمارا سلام آپ قبول فرمائیے اور قیامت کے دن بروز قیامت ہماری سفارش جو ہے وہ فرمائیے. یہ نورانی بھائی جو ہے سائل نے پوچھا ہے کہ اس طرح دعا کر سکتے ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. جواب: روضے پر
روضہ جانتے ہو نا، روضے سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر یوسف بھائی عارف آرام فرمائے، روضے پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے، اور نفس دعا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر بریکٹ میں یہ عبارت لکھی ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے تو قبلہ رو ہو کر مانگے، یعنی اس کی تو نیت نہیں ہے کہ وہ حضور سے نہیں مانگ رہا، لیکن کسی کو ایسا ہو کہ بھائی یہ مانگ رہا ہے تو ادھر جو ہے وہ گم جائے، لیکن وہاں پر پھر وہی بات آئے گی، میں نے کہا کہ ہماری پیٹھ کدھر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہاں، تو اس لیے کہا کہ بھائی یا تو ہاتھ اٹھاؤ اگر وہ وہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو، یا پھر ہاتھ اٹھائے بغیر صدیق بھائی جو ہے وہ دعا آگے سنو کہ اس کا مطلب یہ ہوا، جواب دیا کہ یہ دونوں دعا کی جا سکتی ہے، ایک تو حضور سے یہ کہنا کہ ہمارا سلام قبول فرمائے، اور یہ تو روایت ہے کہ مفہوم ہے کہ اگر میں اور آپ یہاں سے درود و سلام بھیجیں گے حضور پر تحفہ تو کون پہنچائے گا ذاکر بھائی؟ فرشتے پہنچائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن حضور اپنی قبر میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندہ ہے۔ حیات کی کیا کیفیت ہے؟ ہماری طرح حیات ہے نہیں، وہ اس کی خاص جو ہے وہ حیا کی کیفیت جو ہے وہ ہے۔ ہم حیات النبی کے قائل ہے، ہاں ہم حیات النبی کے قائل ہے، اور وسیلے کے بھی قائل ہے، آگے وہ آئے گا سوال و جواب وسیلہ۔ حضرت مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم العالیہ، پاکستان میں آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے عالم ہیں، تو ان شاید آخری 2 مصرے انہوں نے بنائے ہیں، اور شروع کے 2 مصرے جس میں وسیلے کا بھی تذکرہ ہے وہ شاید مظفر وارثی کے ہے شاید۔ تو انہوں نے لکھا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، احمد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حسین بھائی، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تو اس میں وسیلہ آ گیا، اور ہم حیات النبی کے قائل ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہے اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ آخری جو ہے وہ سن لے ایک فتویٰ، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ نام تھا چودھری صاحب ان کا مولانا عبدالشکور ترمیزی۔ تو مولانا عبدالشکور ترمیزی علیہ الرحمہ کے فتاوا کا ایک مجموعہ چھپا ہے، اس کا نام ہے امداد المسائل۔ کیا نام ہے؟ امداد المسائل۔ اس میں ہے سوال کہ روضہ اطہر پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کو اللہ تعالی سے پورا کروا دیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں پھر دہراتا ہوں، کیا سوال پوچھا؟ کتاب کا نام ہے امداد المسائل اور صفحہ نمبر ہے 145، اور یہ جواب دیا تھا انہوں نے 2 رجب 1410 میں، یعنی آج سے تقریباً 34 سال پہلے، ہے نا، 34 سال پہلے۔ تو کیا سوال ہے؟ روضہ اطہر پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کو اللہ تعالی سے پورا کروا دیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اس طرح کہنا جائز ہے کہ میری حاجت کے لیے آپ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ تو دیکھیے اس میں مانگنا کس سے ہوا؟ اللہ سے، کہ آپ صرف کیا کر دے؟
دعا جو ہے وہ کر دے. اور یہ جواب کیوں دیا میں خالی اشارہ کر دیتا ہوں. آج قرآن میں آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آئندہ ٹھسدے کو جو ہے آپ کو سناؤں گا. اور ایک اعرابی کا قصہ ہے, آپ جا کر چاہے تو گوگل میں دیکھے یا آپ کے ذہن میں ہوگا, یا کبھی اللہ آپ کو مدینہ لے جائے, اور ضرور لے جائے ہم سب کو انشاءاللہ, تو آپ روضے کی جو دیوار ہے اس پہ دیکھنا, ایک طرف لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی آیت نمبر 2 سورہ حجرات کی, اور سیدھے ہاتھ پر عربی کا ایک شعر لکھا ہے, اور الٹے ہاتھ پر عربی کا ایک شعر لکھا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاقم. تو انشاءاللہ وہ شعر اور اس کا مضمون میں آپ کو سناؤں گا. تو یہ آج بھی سعودی نے لکھا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ دیہاتی حاضر ہوا تھا, اور انہوں نے کیا کہا تھا وہ انشاءاللہ ابھی تو میں انتقال کرتا ہوں یہاں سے, تو واپس جو ہیں وہ ملیں گے, اس وقت آپ کو کہیں گے جو کچھ کہا سنا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے, ورنہ ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی, نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک. اور وہ آرام سے بیٹھ جاؤ, یہ تو کچھ